قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست۔ تو بعض اوقات اللہ انسان کے لیے جو بہتر سمجھتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ نے جو انسان کے لیے لکھا ہے کہ آپ کو کیا کہا کہ الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، موت بھی انسان کو تب تک نہیں آئے گی جب تک اس دنیا کا آخری نوالا اور پانی کا آخری قطرہ وہ نہ پی لے۔ تو پھر اس کی وجہ سے انسان اللہ کے ہاں بھی شکوے شکایت کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو بھی توڑتا ہے، بے راہ روی کا شکار بھی ہوتا ہے، بے حیائی کا بھی شکار ہوتا ہے، اور ناپ تول میں بھی کمی کرتا ہے۔ یہ سارے کام کر کے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور پھر آخر میں ملتا کیا ہے اس کو؟ اور اسی طریقے سے ایک اور یہ بادشاہ کا ایک ذکر آیا کہ ایک بادشاہ کو شکار کرنا بہت پسند تھا، وہ شکار پہ جاتا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اپنے ساتھ ایک دوست کو اس نے لیا، وہ بھی اس کے ساتھ شکار پہ جاتا تھا، حتیٰ کہ دوستی بادشاہ کی اور اس کی زیادہ ہو گئی۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ شکار کرتے وقت بادشاہ کے پاؤں پہ کہیں گولی لگ گئی، اس گولی لگنے کی وجہ سے اس کے پاؤں کا انگوٹھا جو ہے وہ بالکل کٹ گیا۔ اور اس دوست کی بھی عادت تھی کہ وہ ہر بار یہی کہتا تھا کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، اس میں بھی کوئی خیر ہوگی۔ بادشاہ نظر انداز کر دیتا تھا۔ اب بادشاہ کا پاؤں کٹا، زخم ہوا، مرہم پٹی ہوئی، تو بادشاہ کو اس نے جب کہا نا کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، تو بادشاہ کو غصہ آیا کہ اللہ کے بندے، مجھے گولی لگی ہے، تو کہہ رہا ہے اس میں بھی کوئی خیر ہوگی۔ تو بادشاہ نے اس کو جیل میں ڈال دیا، کہا بھئی اس کو رکھو، 1 سال تک اس کو اندر رکھو، بس مارتے رہو اس کو روزانہ 40 جوتے۔ عجیب باتیں کرتا ہے۔ اب کچھ عرصے بعد بادشاہ کو خیال آیا یار کہ دوبارہ شکار پہ جاؤں، کیونکہ عادت تھی اور اس دوست کے بغیر جاتا بھی نہیں تھا۔ کہا چلو اس کو آج چھوڑ دیتا ہوں، آج میں خود جا کے دیکھتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے۔ اب وہ ایک ہرن کے پیچھے گیا، چلتے چلتے وہ کسی اور گاؤں میں پہنچ گیا۔ اب اس گاؤں کے اندر جس طرح یہ افریقہ کے بعض وہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے، کینیا میں مسائی مارا جس کو کہتے ہیں، وہ جو عجیب جنگلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، صرف ایک آدھ کپڑا انہوں نے پہنا ہوتا ہے، ہاتھ میں ایک لاٹھی۔ آپ نے ڈاکیومنٹریز میں دیکھا ہوگا کہ وہ تو یا تو ہاتھی کو کھاتے ہیں یا شیر کو کھاتے ہیں، وہ خود ہی شکار کرتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ وہاں رہنے والے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بھائی بڑا کوئی عالی شان کپڑوں میں بندہ آیا ہے، ویسے ہی وہ کسی کے انتظار میں تھے کہ بادشاہ کے سامنے ہم نے اپنے جو قبیلے کا بڑا ہے اس کے سامنے کسی کی قربانی دینی تھی، یہ کوئی بڑا آدمی لگتا ہے، اسی کو لے چلتے ہیں۔ اب وہ لاکھ کہتے رہا کہ بھائی میں بادشاہ ہوں، مجھے چھوڑو۔ انہوں نے کہا کائے کا بادشاہ، ہمارے بادشاہ کے سامنے تو جائے گا، تیری قربانی ہوگی تو ہمیں جا کے کچھ ملے گا۔ تو بادشاہ خوش ہو جائے گا، دیکھو کہ قیمتی ہیرے جواہرات پہن کے کوئی بندہ ملا ہے ان کو۔ اب اس بادشاہ کو جب پکڑ کے اپنے اس کے قبیلے کے سردار کے سامنے لے کے آئے تو کہا کہ یہ کوئی بڑے مقام والا بندہ ہے، پیسے مال دولت والا ہے، مال و زر اس کے پاس ہے، دیکھو کیسے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو اسی کو آج ذبح کر کے نا اور اسی کی قربانی ہم دیتے ہیں۔ اب وہ سردار بھی خوش ہوا، تو سردار نے کہا کہ اس کو ایسا کرو میرے پاس پہلے لے کے آؤ۔ اب جب انہوں نے اس کو چھوڑا، اس کا تو پاؤں کٹا ہوا تھا، اب وہ لنگڑا کے ٹیڑھا ٹیڑھا ہو کے، جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں نا ڈنگا ڈنگا ہو کے، تو وہ ڈنگا ڈنگا ہو کے چلنے لگا اس سردار کے سامنے۔ تو اس نے کہا کہ یار تم کس بندے کی قربانی دو گے، یہ تو چل بھی نہیں سکتا۔ ہمیں جب اپنے خدا کے نام پہ قربانی دینی ہوتی ہے تو وہ تو ایک صحیح سالم بندہ ہو، جس طرح قربانی میں ہم بھی جانور ذبح کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح سالم ہو، کہ اس کی فلاں فلاں چیز خراب نہ ہو، ایسا ہو ایسا ہو، ایک شرطیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو ان کے ہاں بھی یہ طریقہ تھا شاید۔ اس نے کہا کہ یار یہ تو ڈنگا ٹوڑا ہے، تو اس کو تو ہم کہاں سے ذبح کریں گے، لہذا اس کو ایسا کرو جہاں سے اس کو اٹھایا اس کو واپس لے کے جاؤ۔ اب بادشاہ کے ذہن میں آیا کہ واقعی میرا جو دوست کہتا تھا نا کہ اس میں بھی کچھ خیر ہوگی، تو واقعی کو بات ٹھیک ہے۔ اب جب اس بادشاہ اپنے محل میں واپس آیا، اپنے اس دوست کو اس نے رہا کیا، اس نے کہا یار مجھے معاف کر، 1 سال تک تجھے میں نے اندر رکھا، تجھے جوتے بھی مارتا رہا۔
اب جب وہ باہر نکلتا ہے وہ کہتا ہے اس میں بھی کوئی خیر ہوگی. اس نے کہا یار تو ابھی بھی یہی بات کر رہا ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر میں آپ کے ساتھ اس شکار میں ہوتا تو میری قربانی ہو جاتی, کیوں میں تو صحیح سالم تھا. تو اس میں بادشاہ نے سوچا واقعی یار یہ میں اس کو بیوقوف سمجھتا تھا, یہ عقل مند آدمی